پھر جیسے ہی ساحل کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ساحل کو سیریس حالت میں ہسپتال منتقل کیا جاتا ہے. وہاں پہنچتے ہی جیسے ہی سراج صاحب کو خبر ملتی ہے کہ ساحل کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ بہت زیادہ سیریس حالت ہے, تو سراج صاحب یہ خبر سنتے ہی ایک دم جاتے ہیں, جبکہ یہ سب کرنے میں بھی سب سے بڑا ہاتھ کشان کا ہی لگ رہا ہوتا ہے. پھر ایک طرف تو کشان ساحل کی یہ حالت کر چکا ہوتا ہے اور دوسری طرف الزام لگا کر بطول پر ایک اور نیا پہاڑ توڑنے لگا, جو یہ سب کرنے کے لیے سب سے بڑی سپورٹ اسے مناہل کی دی جا رہی ہے. مناہل اپنا گھر بھی برباد کرنے کو چلی ہے, کیونکہ جیسے ہی اس کی اصلیت سامنے آئے گی عاشر صاحب کے سامنے یا اس کی ساس مسز ثروت کے سامنے, تو وہ اپنا گھر بھی برباد کر بیٹھے. مناہل اکیلے بیٹھے مختلف قسم کی باتیں سوچنے لگتی ہے, خوش ہونے لگتی ہے کہ میں اپنے مشن میں کامیابی حاصل کرتی جا رہی ہوں, اور پھر کہنے لگتی ہے کہ اس ماں بیٹے کو الگ کرنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں, میں منٹوں سیکنڈوں میں اس بیٹے کو اس زہریلی ماں سے جدا کر سکتی ہوں. یعنی اپنی ساس کو بے عزت کرتی جا رہی تھی, جبکہ مسز ثروت اس کی یہ ساری باتیں سن رہی تھی. وہیں دوسری طرف جیسے ہی کشان عاشر کے آفس پہنچے تو عاشر کے سامنے اس کے ساتھ اٹیچ کی ہوئی ساحل کی پکچر فیک بنا کر عاشر کے سامنے بیان کرنے لگتا ہے, اور اسے کہنے لگتا ہے کہ یہ دیکھو تمہارے سامنے میں نے پروف لا کر رکھ دیا. ساحل اور بطول ایک دوسرے سے انتہا کی محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے بغیر ایک پل بھی نہیں گزار سکتے, جبکہ بطول آپ کے ساتھ زبردستی کا رشتہ اپنائے ہوئے تھی. میری کسی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا, تو آخر کار میں ثبوت کے ساتھ تمہارے سامنے پیش ہوا اور تمہیں یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہوں. پھر بھی اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی تو تمہاری مرضی, تمہارا فیوچر ہے, تم ہی جانو, تمہارا کام جانے, میں اس میں دخل اندازی مزید نہیں کر سکتا. میں تو صرف ایک سچائی بیان کرنا چاہتا ہوں. عاشر کو کشان کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی کہ کشان یہ سب فیک صرف پیسہ کمانے کے لیے اور مناہل کی لالچ میں آ کر یہ سب کر رہا ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا عاشر یہ سب دیکھ کر یقین کر کے کیا فیصلہ لینے والا ہے اپنی لائف کے بارے میں؟ ایسا کرنا مت بھولیے گا نیچے کامنٹ سیکشن میں.